رومی رحمت اللہ علیہ نے، یہ سب لوگوں کے لیے عام بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کے حرص میں مبتلا ہے۔ رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے شراب پی، وہ شراب میں مدہوش ہو گیا، اور اتنا مدہوش ہوا کہ اپنے خیالات اور اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ تو وہ رومی فرماتے ہیں وہ چل پڑا، اب بے ہوش ہے، شراب میں مدہوش ہے، چل پڑا، تو چلتے چلتے کسی قبرستان میں گیا، تو وہاں کوئی لاش پڑی ہوئی تھی دفنانے کے لیے، یا کسی گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس کا ہوش ختم ہو گیا تھا، تو وہ اس لاش سے چمٹ گیا، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ زندہ انسان ہے، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ زندہ انسان ہی نہیں بلکہ ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ اور رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے چمٹ گیا، اس سے پیار کرنے لگا، اس کو چومنے لگا، اور ساری رات اسی کے ساتھ گزاری۔ جب صبح کو اٹھا تو اس مردہ کی جو رطوبت تھی یا جو اس کی حالت تھی، جو بھی اس کی کیفیت تھی، وہ خرابی اس کے جسم پر لگ چکی تھی۔ تو جب صبح کو ہوش اس کو آیا، تب اس نے پہچانا کہ یہ انسان تو ہے لیکن مردہ ہے، اور عورت بھی نہیں ہے، یہ لاش ہے، اور یہ لاش بھی متعفن ہے، پھول چکی ہے اور پھٹ چکی ہے، اور اس نے میرے جسم کو خراب کر دیا۔ پھر سوچنے لگا رات تو میں کسی حسین و جمیل عورت کے ساتھ تھا، اب میری یہ کیفیت۔ تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیاوی حرص میں مبتلا ہو کر دنیا کی حقیقت کو بھلا دیتے ہیں اور اس سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنی حقیقت کو بھی بھول جاتے ہیں اور اس حواس اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں، تو ان کا حال بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حسین و جمیل و خوبصورت ہے، حقیقت میں وہ متعفن ایک لاش ہوتی ہے۔ اور جو اس کی حقیقت کو جانتا ہے، اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جب اس شخص کی صبح آنکھیں کھل گئی تھی اور اس کو لاش نظر آ گئی تھی تو اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ تو جن کی دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں وہ دنیا کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کتنے قریب جانا ہے، کہاں تک جانا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے، اور اس کے تعفن اور خرابی سے کیسے بچنا ہے۔ یہ زندگی کا ہنر ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے، یہ سیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آج جو ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو کچلتے ہیں اور اس میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، یہ انہی لوگوں کی مثال ہے جن پر دنیاوی خمار یا کوئی بھی اپنا ذاتی یا قومی عصبیت یا خرابی کچھ بھی ان کے ذہنوں پر سوار ہو گئی ہے اور وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں، وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں، وہ انسانیت کے مقام سے گر گئے۔ کل جب سورج روشن ہوگا، میں تو کہتا ہوں ابھی سورج روشن ہوگا لیکن میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ سورج روشن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سورج روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو خمار ہے وہ ختم ہوگا، ان کے ذہن کی کیفیت تبدیل ہوگی، ان کے دل کی حالت تبدیل ہوگی۔ جب سورج روشن ہوگا، آنکھیں کھلیں گی تو وہ کہیں گے افسوس ہم نے تو زندگی برباد کر دی، اب ہمیں زندگی واپس ملنی چاہیے۔ تو ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کل ہمیں پچھتانا نہ پڑے، آج ہی ہم سمجھ لیں، آج ہی ہم سمجھ لیں، آج ہی ہم سیکھ لیں۔ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے انسان تجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ تو آگے کیا بھیج رہا ہے، آگے تو کیا بھیج رہا ہے، اعمال صالحہ بھیج رہا ہے یا اعمال سیئہ بھیج رہا ہے۔ نمازیں تو نے پڑھی ہیں، فرائض ادا کیے ہیں، رمضان المبارک آنے والا ہے اس کے روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ غریبوں کا حق تیرے اوپر ہے وہ تو نے ادا کیا ہے، حج اگر تجھ پر فرض ہے زندگی میں ایک بار تو صاحب حیثیت تو حج ادا کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ کیا تو نے جو میں نے تجھے درد مند دل دیا تھا، تو انسان ہے فرشتہ نہیں، میں تو شکر کرتا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں شکر کرتا ہوں کہ میں ایک گناہ گار انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ فرشتے بھی اس چیز کی تمنا کرتے رہ گئے تھے،
آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ فرشتے نہ بنے، انسان بنے. آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ فرشتے نہ بنے، انسان بنے، کیونکہ اللہ نے آپ کو انسان ہی تو بنایا ہے. فرشتوں کو حکم دیا تھا